قدیم و جدید طبی علوم اور اشروں پر محیط جناب مدثر فہیم کی ذاتی ریسرچ پر مبنی یہ چینل، جس میں ملے آپ کو آپ کے تمام جسمانی، روحانی اور ذہنی مسائل کا حل اور آپ کے تمام سوالات کے ممکنہ جوابات۔ تو ابھی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حکیم مدثر فہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل رات کو یا صبح سویرے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیے گا۔ روحانی معاملات میں ہماری جسمانی ضروریات کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ چونکہ انسانی صحت اور انسانی زندگی کے اوپر جو موضوع بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو چیز بھی اثر انداز ہوتی ہے، وہ میرا موضوع ہے۔ وہ صرف میرا موضوع نہیں، میرے جیسے جتنے بھی ہیلتھ سے متعلقہ یا روحانیت سے متعلقہ جتنے دوست احباب ہیں، سب کا یہ موضوع ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا میں نے بھی اسی کو اپنایا۔ تو آج کے لیے موضوع ہمیں رکھنا چاہیے کہ معاشی نظام، ہمارا معاشی نظام جو ہمارا ذاتی معاشی نظام ہے، میرا، آپ کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کے بھائی کا، یا آپ کے والد کا، یا آپ کے دادا کا، جو معاشی جو ہم نے قدریں بنائی ہوئی ہیں، یہ معاشی طریقے اپنائے ہیں، کیا وہ درست ہیں یا نہیں درست ہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے معاشرتی جو حالات ہیں، جو معاشرتی صورتحال ہے، اس کے اندر ہم لوگ جو معاشی طریقہ کار رکھا تھا، مثلاً ایک صاحب ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں دکان پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سارا دن وہ چیزوں کو فروخت کرتے ہیں اپنی دکان پہ بیٹھ کے۔ رات گئے لیٹ، 11 بجے 12 بجے، بعض شہروں میں تو 1 بجے تک واپسی ہوتی ہے ان کی، اور پھر کھا پی کے سوتے ہیں، اور پھر صبح اس سے پہلے کہ بچے دیکھ پائیں ان کو، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں دکان پہ، اور پھر یہ روٹین چلتی رہتی ہے ساری عمر، اور ایک دن پتہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی تمام ہو گئی۔ پھر کچھ لوگ ہیں جن کا طرز معاشرت اس کے بالکل مخالف ہے۔ وہ طرز معاشی طرز زندگی ان کا یہ ہے کہ وہ ہل کے ہی نہیں دیتے بستروں سے، پتہ لگے 11 12 1 2 بجے تک وہ سوئے ہیں، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ناشتہ کرتے ہیں، 2 3 4 بجا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی دکان اگر ہے ان کی تو اپنی دکان پر جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، پھر رات گئے تک وہ بیٹھتے ہیں، جو کچھ کمایا وہ لے آئے اور لا کے بیوی کے حوالے کیا، یا گھر میں جو سامان ہے لا کے رکھ دیا، اور پھر سو گئے، یا اپنی روٹین رات بھر جاگنے کی پوری کی، پھر سو گئے، پھر 4 5 بجے اٹھ کے شام کو پھر چلے گئے۔ ایک طرز معاشی یہ بھی ہے، معاشی طرز زندگی یہ بھی ہے۔ دوسری ہے، ہم دیکھتے ہیں نوکری پیشہ احباب ہیں ہمارے، صبح 6:30 7 بجے تک گھروں سے نکلتے ہیں، 8 بجے سے پہلے ملازمتوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ عموماً سرکاری ملازم 2 بجے تک، ورنہ 5 بجے تک یہ لوگ نوکری پہ رہتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر شام کو بھی ذرا سا اٹھے اور سامان لائے اور گھر میں آ گئے، پھر سو گئے، پھر صبح اٹھے اور سب نوکریوں پہ چلے گئے۔ یہ نوکری پیشہ لوگوں میں سے بتا، جبکہ انہیں نوکری پیشہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
हिम्मत वाले कि वो सुबह 6:30-7 बजे घर से निकलते हैं, एक नौकरी ख़त्म होती है उनकी 2:30-3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, उसके बाद वहीं से वो दूसरी नौकरी पे चले जाते हैं। या बाद लोग जो हैं घरों पे आते हैं, खाना खाते हैं और नौकरी पे चले गए, रात को 11-12 बजे तक आते हैं। एक ये तर्ज़ मुआशी निज़ाम है हम लोगों का। अब एक और मुआशी निज़ाम है कि जो लोग एक वक्त में नौकरी करते हैं, एक वक्त पे कारोबार करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिक्योर भी है और बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है कि एक वक्त पे वो नौकरी करते हैं, 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे तक जो भी उनकी नौकरी का वक्त है, वहाँ से वापस आ जाते हैं, थोड़ी देर वापस आके आराम करते हैं या खाना खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर वो अपनी दुकानों पे या कारोबारी मराकज़ पे चले जाते हैं और उसके बाद रात तक मुनासिब वक्त तक वो नौकरी की थकावट जब तक इजाज़त दे उनको, उस वक्त तक वो अपना कारोबार करते हैं और उसके बाद वो वापस आते हैं, बीवी बच्चों को टाइम देते हैं, जो कुछ कमाया वो भी उनके हवाले करते हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारते हैं। ये 4, 5, 6 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये सब कुछ तो हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम लोग जो कमज़ोर हैं ना, वो हम माशी प्लानिंग हमारी होती है, हम उस पर अमल करने में नाकाम होते हैं, हम उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते, हम अपने पैसे को ग्रैब नहीं कर पाते। हम लिखते तो बहुत अच्छा है कि भाई इसको इतना करना, हमारे पास हमारे इर्द गिर्द हादसाती तौर पे जो अखराजात आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी अब ऐसी, अब क्या किया जाए, ठीक है ना। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता नहीं है। हम बाहर के मुल्कों का नक्शा तो उठा के अपने साथ लगाने की कोशिश करते हैं, जो उनका मुआशी प्लान है वो और हिसाब किताब का जो तरीक़ाकार है वो तो हम लोग अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन भाई वो मुमकिन तो नहीं है। उनके यहाँ तो महीने की अगर फ़िक्स सैलरी आ रही है तो उनको पता कि हमारे फ़िक्स अखराजात इतने हैं, आसाती तौर पे अगर कुछ आ भी जाए तो उनके पास निज़ाम है, कुछ तो बैकअप में पड़ा हुआ है, बाकी हुकूमतें उनको बैकअप देती हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, अचानक बीमारी आती है, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे चचा, मामू, ताया, नाना या फुप्पी या कज़न हमारे बीमार हो गए, उनका इंतकाल हो गया, तो ये उसमें हमारे यहाँ पैसों का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अमल दखल होता है। अच्छा माशरा हमारे यहाँ होना भी चाहिए, लेकिन उसका एक निज़ाम भी तो होना चाहिए। तो हम लोगों से जब गड़बड़ होती है, जब हमारे पास हंगामी तौर पे पैसों के लिए वो निकालना पड़ जाता है, तो हमें उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने अपनी एक लाइफस्टाइल सोच रखा है और मैंने कोशिश की है और मुझे लगा कि मैंने एक अच्छी माकूल पढ़ाई कर ली है कि मुझे माकूल एक नौकरी मिल सकती है, तो उस नौकरी को बरकरार रखने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे उस नौकरी से होने वाली आमदन को का हिसाब किताब बहुत बेहतरीन तरीके का रखना है। मसलन मुझे एक मुलाजमत मिलती है कि जी मैंने 30,000 रुपये कमाने हैं, और अगर मैं एक मियाँ बीवी एक बच्चा है तो इसके लिए सफ़ेद पोश की ज़िंदगी गुजारने के लिए चलें, ठीक है, निज़ाम चल जाता है, उसमें किचन का निज़ाम चल जाता है, अगर घर आपका काटना है, दूध पूरा हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस 30,000 में से 5,000 रुपये अलग करके रखें किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो क्योंकि बहुत कम है, ये ध्यान में रखें, तो इसका मतलब आपके पास 25,000 रुपये खर्च करने के, ठीक है। अगर आप एक कारोबार कर रहे हैं और अगर आपका आमदन है रोज़ की 1,000 रुपया, जबकि आपका ख़र्चा है 1,200 रुपये, तो क्या आप ये कारोबार कर रहे हैं? सही नहीं ना। या आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी आमदन 1,000 रुपया, तो ख़र्चा भी आपका 1,000 रुपये ही है, आप बचत तो कुछ नहीं कर रहे। बचत इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई बचत करके कोई लंबी चौड़ी की प्लानिंग करेंगे। बचत करना ज़रूरी है, बचत सुन्नत भी है, ठीक है। इसलिए पहले नंबर पे करें कि हंगामी सूरत-ए-हाल में आपको खर्च करने के लिए मिल जाए, कोई किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी डेथ के मौके पे, किसी भी जनाजे के मौके पे, किसी बीमारी के मौके पे, अल्लाह ना करे किसी खुशी के मौके पे, ये एक तो ये अलग खर्चा है। इसका मतलब ये आपको कम से कम रोज़ के 200-300 रुपये तो अलग करने चाहिए। इसी तरीके से जब हमारे पास खुशी के अपने घर के जो मौक़ियात है, हमारे पास उसके लिए कुछ करने को पैसे ही नहीं होते, ना बच्चों की सालगिरह मनाने का वक्त आता, ना उनको देने के लिए कुछ है, ना उसके लिए हम कमाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि क्योंकि कल मैंने बात की थी कि माशी अपना इंसानी ज़रूरियात हमारे रूहानी मामलात को ख़राब करती हैं, तो ये बड़ा एक अहम मौजू है, ठीक है। तो मुझे लगा कि उसके अंदर जो एड्रेस करने की चीज़ है वो है हमारे रिज़्क़ का निज़ाम, हमारी माशी कदरें, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगा
کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ مجھے سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنے کی کوشش کی. کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف کرائے پہ زندہ ہیں. ان کی آمدنی کے ذرائع ماں باپ سے لے لیا, بہن بھائیوں سے لے لیا, کئی فصلوں سے آ رہا ہے, کرایوں سے آ رہا ہے. ایک تو یہ. کچھ لوگ ہیں جو فراڈ پہ زندہ ہیں, ان کا بھی نظام چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ادھر سے پکڑ لیا 2000 ادھر سے لیے, جب پچھلے نے مانگا تو کسی اور سے 2000 لے کے 3000 لے لیے, 2000 اس کو دے دیے, 1000 پھر خرچ کر دیے, 3000 کے کر دے. اللہ میاں نظام تو چلا دیتا ہے. اللہ میاں نے نظام چلانا, اللہ کے نظام میں آپ کا نظام چلانا ہے, مجھے چلانا ہے. لیکن آپ جب ایسے نظام جس میں اللہ اور اللہ کے نظام کو آپ کا نظام چلانا پڑتا ہے, آپ اپنی اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی قدروں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, روحانیت سے دور ہونا شروع ہوتا ہے, اپنی روح سے قریب دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ وہ بندہ روح سے دور ہوتا ہے تو بے سکونی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بندہ روح سے دور ہوتا ہے تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیوں آیا تھا اور کیوں مر گیا, کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا. وہ منہ زبانی تو کہتا ہے کہ میرا پالنے والا رب جو ہے وہ اللہ ہے, تو اس کو کبھی ٹیسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو میں نے کچھ چیزیں سیکھی, میں نے کہا آپ کے سامنے کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. یہ چیزیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سیکھی, اپنے استاد سے سیکھی, روحانی استاد سے سیکھی. تو اس میں ہم لوگوں نے جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے برکت کے لیے, خیر کے لیے, وہ یہ ہے. مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے, خاص طور پہ جو میرے متعلقین ہیں, مستقل متعلقین ہیں, دوست میرے مستقل ویورز بھی ہیں, ان کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اخراجات جیسے کاروباری لوگ ہیں, یہ آمدن چاہے جس طرح بھی ہو رہی, آپ کو اپنی آمدن کو فرض کریں, جو بھی آمدن ہے آپ کو 100 روپے آتے ہیں تو اس میں 70 روپے آپ نے اسی کاروبار کے لیے رکھنے ہیں یا اسی نوکری کے لیے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے اخراجات ہیں. جیسے نوکری ہے تو ذرا اگر آپ کو 1000 روپے آ رہا ہے تو 700 روپے آپ نے خرچ کرنا ہے نا. اسی میں سب میں اپنے ٹائی بھی لینی ہے, شرٹ بھی لینی ہے, گھر کا بل بھی دینا ہے, بچوں کا کھانا بھی کرنا ہے. لیکن جو 30% ہے نا اس کو الگ کر کے رکھا کریں. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, وہ 30% جو ہوتا ہے, جو بچت ہے, جو مکمل بچتا ہے پیسہ ہمارے پاس, فرض کرو میرے پاس سارا پیسہ ملا کے نا خرچے ورچے کر کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ 1000 روپے بچے گا. اس 1000 میں سے 1% اللہ میاں کا, یعنی 100 روپے. ٹھیک ہے, 100 روپیہ وہ اللہ میاں کے کسی کام کے لیے, وہ جو بھی ہے ہمیں نصیب ہے. 2% رسول اللہ کے کو احسان ثواب کے لیے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 5% اس آمدن کی بچت کا جو 5% ہے, مطلب 5واں حصہ یعنی کہ 25%, وہ خمس رکھا جاتا ہے. خمس کیا ہوتا ہے, 5واں حصہ, کہ جس سے آپ اپنی کسی بزرگ کی خدمت کرتے ہیں, کسی مالی خدمت, مالی مدد کی بات نہیں کر رہا, مالی خدمت کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی کسی نظام کا آپ حصہ ہیں, آپ 25% وہاں دیتے ہیں, یا اپنے استاد کو دیتے ہیں, یا آپ کے خاندانوں میں دادیاں نانی ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہوتی مدد کی, لیکن ان کو خدمت کی تو ضرورت ہوتی ہے نا, تو آپ چپ چاپ جاتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. یا آپ کے گھر میں کوئی بڑی بہن ہے, یا آس پاس محلے کے اندر آپ کو لگتا ہے کوئی قاری صاحب ہیں, یا کوئی مشہور پیر صاحب ہیں, جو بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کی خدمت میں وہ 5واں حصہ دے دیا جاتا ہے. اس سے خیر بھی ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 30% کا میں نے بتایا آپ کو. اس کے بعد جو بچت ہے وہ بچت آپ کی, جو آپ کو بچا کے رکھنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بچت, تو یہ 30% بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی آمدن میں سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آمدن مکمل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آمدن ٹھیک ہے, جب آپ 30 اور 70 کے فرق سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نفع میں ہیں نقصان میں ہیں. تو جب آپ 70 کا کٹ لگائیں گے, 70 کو الگ کریں گے اور 30 کو الگ کریں گے, آپ کی زندگی میں ڈسپلن بھی آئے گا اور آپ کی زندگی میں برکت بھی آئے گی, اور بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ بھائی یہ تو ابھی ہمیں اور پیسے کمانے ہیں, یا ابھی آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی اپنا شکری کر رہے ہیں, پیسے تو آپ کے پاس بہت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک سکون آئے گا. ذرا جب آپ کو حساب کتاب سامنے آئے گا تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں پھر شکر کیا کریں. شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, رات کو سوتے وقت یا شکورو پڑھیں, یا شکورو 100 مرتبہ پڑھ لیں. چلو ایک تصویر پڑھ کے نا اپنے سینے پہ پھونک مارا کریں, یا شکورو یا شکورو یا شکورو یا شکورو. ٹھیک ہے, یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں. جو لوگ کاروباری پریشانیوں, بندہ ہر وقت پریشان ہی رہتا ہے, ان کو نہ بھی پریشانی ہو پھر بھی وہ سنتا بڑے غور سے ہے کہ جی شاید کاروبار کے لیے میں کوئی ٹوٹکا بتانے لگا ہوں. ٹوٹکا یہی ہے کہ بھائی جو کام کریں مستقل مزاجی سے کریں. ٹھیک ہے, مستقل مزاجی سے کریں, سکون سے کریں, اطمینان سے کریں, اور جس میں مہارت ہے وہ کریں, اور جس میں مہارت نہیں ہے اس کی مہارت حاصل کریں. تو صبح سویرے اٹھ جائیں, اور اگر آپ یا مقتدر ہو پڑھتے ہوئے گھر سے نکلیں, یہ میرا مشاہدہ ہے, نماز پڑھ لیں, اسباق پڑھ لیں, صبح کے
جو بھی آپ کے وظائف ہیں وہ پڑھ لیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, ذکر کر لیں, مراقبہ کر لیں, تو اسی سے سکون ہو جائے گا. اس کے بعد گھر سے جب نکلیں آپ کاروبار کے لیے یا نوکری کے لیے, یا مقتدر پڑھتے ہوئے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کاروبار میں مشغول ہو جائیں, سارا دن یا حیو یا قیوم پڑھیں, کھلا پڑھیں. ذہن میں روز رکھ لیں کہ جی آج جی 10,000 مرتبہ تو کم سے کم پڑھنا ہی پڑھنا ہے, گنے نہیں, لیکن بس آپ کھلا پڑھیں, یا حیو یا قیوم, وضو ہے یا نہیں ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا کام کرتے ہیں, یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے جب گھر پہ آ جائیں تو یا شکور و رات سوتے وقت پڑھیں, ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں گھر میں آپ کے سکون ہو جائے گا, آپ کے پیسوں میں برکت آ جائے گی. لوگ حیران ہوں گے کہ یار اتنی تنخواہ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا, اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے, اپنے پیسوں میں سے محفلیں کروائیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہتری آ رہی ہے. تو مزید اس کے کرنے کے لیے ہم لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ بھائی مزید آپ اپنے گھروں میں کچھ پروگرام کریں, ایسے پروگرام کریں جس میں بچوں کو کچھ کھلانا پلانا پڑے, ٹھیک ہے. آج کل ٹھیک ہے, آپ کرونا کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں, لوگ یہ ایسے اہتمام نہیں کر پا رہے, تو اپنے گھر کے بچوں کا ساتھ کر لیں, اپنے قریبی خاندان کے بچوں کو بلا لیں, بچوں کا میلاد کر لیں. بچوں کی پہلے گڑیوں کی شادی بھی تو کرتے تھے خیر و برکت کے لیے, ہے نا. تو کوئی اور اہتمام کر لیں, کوئی اور طریقے کوئی چھوٹی چھوٹی کٹی پارٹی ٹائپ کی کچھ کر لیں جس میں بچے آئیں, کھائیں پئیں اور جائیں. اچھا کوئی ایسا پروگرام کر لیں یا اللہ رسول کا نام لیا جائے, جنات کا پروگرام کر لیں, میلاد ولاد کر لیں, کوئی قرآن خوانی کر لیں, یا بزرگوں کے تذکروں کا کوئی محفل رکھ لیں, اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. یہ گھر کی میں بات کر رہا ہوں, گھر کی خیر و برکت. گھر میں صدقہ لازمی دیں, ٹھیک ہے. گھر میں ٹھیک ہے, پہلے آپ کو یاد ہوگا مانگنے والے آتے تھے تو گھر سے راشن بھی لے کے جاتے تھے, کوئی آٹا ڈالتا تھا, کوئی مسالہ دیتا تھا. اب مسئلہ یہ آ کہ خالی پیسے دیے جاتے اور کم بخت وہ بھی نہیں لیتے, خالی پیسے ہی لے رہے ہیں. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں سے راشن میں سے کچھ نہ کوئی رزق کا حصہ لیں, نکال کے کسی کو دے دیا کریں, پر وہ اچھے طریقے سے ہو, زیادہ مقدار مناسب مقدار میں. دال جو آپ کے گھر کے اندر آئی ہے, فرض کرو 10 کلو چاول آیا, اس میں سے اگر آپ 1 کلو نکال کے کام والی کو بھی دیں گے تو خیر و برکت بنے گی نا. گھر میں سے دالیں دیں, گھر کے راشن میں سے نکال کے مسالہ دیں, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کچھ نہ کچھ خون کا صدقہ دینا بہت بہتر ہوتا ہے. مرغی تباہ کرتے ہیں, بکرا تباہ کرتے ہیں, جو آپ کی قسمت میں آپ وہ کریں, ٹھیک ہے. اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا. پیسوں کے موقع پہ بالکل پیسے بھی دیں آپ, ٹھیک ہے. پیسے ان میں سے تھے جو آپ نے الگ کر کے رکھ لیے تھے, جو بچت ہوگی تھی آپ کو, اس میں سے آپ نے اللہ کے نام پہ جو پیسے رکھے تھے وہ الگ ہے. اس کے تو آپ نے پنکھا لگوانا ہے, اللہ کے نام پہ کوئی کام کرنا ہے آپ نے, وہ ایک الگ کام ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ پیسے الگ رکھ کے رکھنے, ان میں سے رکھنے ہیں جو 30% میں سے خمس اور اللہ اور رسول کا نکال کے جو پیسے بچے ہیں, اس میں سے آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں, وہ غلط چیز ہے. اس میں سے پیسے نکال کے دیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ میاں خیر و برکت دے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, میں بہت زیادہ آپ کی ہی دعائیں کرتا ہوں, اور یہ امید پہ کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے بہت بہت دعائیں کریں گے. خوش رہیں, میری دعا دو رہیں, میں آپ کے لیے دعا دو رہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.